السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ رواہ البخاری فی صحیح۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستو، انتہائی اختصار کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، آپ سے پیار کرنا، یہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ اس کے بغیر ایمان نامکمل و ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت ایک مومن کے دل میں اگر ہونی چاہیے تو وہ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں: والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے کما یلیق لشانی، جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور ساری کائنات سے۔ اور صحیح البخاری جلد اول کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور حدیث لے کر آئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ محبت کرنی ہے، پیار بھی کرنا ہے، لیکن مرضی سے نہیں۔ جو دل میں آئے، جو طریقہ اچھا لگے
جو انداز اچھا لگے، جو آپ کا دماغ پلان بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ساری کائنات سے بڑھ کے کرنی ہے، اور کرنی بھی ویسے ہے جیسے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ بے مہار بے لگام ہمیں نہیں چھوڑا گیا۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں شریعت کے دائرہ کے اندر بند کر دیا گیا ہے، ہمیں قید کر دیا گیا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پیدائش سے لے کر وفات تک اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک شعبہ وہ دین اسلام کے اندر قید ہے، جکڑا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب یہ میں عام اعلان کر رہا ہوں، مسلک اہل حدیث کا ادنا سا نوکر، مسلک اہل حدیث کا ایک ادنا سا خادم جب اعلان کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، اور ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، اس کے باوجود بھی میرے بھائی کہتے ہیں نہیں محمدی صاحب تمہاری محبت قبول نہیں، تمہاری محبت معتبر نہیں ہے، تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، تمہیں کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے میرا دل چیر کے دیکھا ہے، میرا دل چیر کے دیکھا ہے، سینے کا علم تو کائنات کا رب رکھتا ہے، تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اہل حدیث رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ جب میرے مسلک کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت، ہر واعظ اور خطیب، ہر مصنف، ہر ادیب، ہر مفسر، ہر محدث یہ اعلان کر رہا ہے، سرے عام کر رہا ہے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر ہونی چاہیے ایک مومن کو تو صرف رسول اللہ سے ہونی چاہیے صلی اللہ تعالی وسلم۔ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیسے مانے گا، کیسے مانے گا، کیا معیار ہے تیرا؟ کہتا ہے تمہیں اگر محبت ہے ربیع الاول کے اندر تو کوئی تم نے حرکت نہیں کی، کوئی تمہاری توجہ نہیں ہے، ربیع اول کا چاند طلوع ہوا، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی نکھار نہیں آیا، وہی جو پرانی ترتیب تھی، پرانا طریقہ کار تھا، پرانا طرز عمل تھا، اسی انداز کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ بھی گزار دیا۔ کوئی لائٹنگ نہیں کی، کوئی جھنڈے نہیں لہرائے، کوئی پہاڑیاں نہیں بنائیں، کوئی چونے نہیں بکھیرے، کوئی ماڈل نہیں بنائے، اور کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کیسی محبت ہے؟ اگر تمہارے سینے میں محبت ہوتی تو پھر تم حرکت کرتے، تمہارے اندر نکھار آتا، تبدیلی آتی۔ تمہارا دعویٰ یہ کہہ رہا ہے تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، تمہارا عمل بتا رہا ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ میں نے کہا اچھا محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، معیار تو دے گا، طریقہ تو بتائے گا، سلیقہ تو سمجھائے گا۔ یہ انداز ہے محبت کہ ربیع الاول کے مہینہ کے اندر گلی کوچوں کے اندر ہلڑ بازیاں، شور شرابے اور
चूने बिखेरना, मॉडल बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी, रोजा रसूल के बनाना, और फिर फौजी बैंड की तैयारियां, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे और बच्चियों को शिहाबपुरा रोड सियालकोट पे ला करके एक तरफ लड़कियां, एक तरफ लड़के, एक तरफ बच्चे, एक तरफ बच्चियां। और पहले तो ये जब इनको कोई कहे, गलती से कह दे ये कमियार है, गुस्से में आता है, कहता मैं सलैरी हूं, मैं राजपूत हूं, मुझे कमियार कह रहे हो। लेकिन रबीउल अव्वल के महीना में राजपूत भी, सलैरी भी, जट भी, भट भी, ये सारे के सारे लाइनें बना के सड़क की एक जानब लड़के हैं, दूसरी जानब लड़कियां हैं, सब तबले बजाते, सरंगियां खड़काते, ढोल पीटते, डांस करते नजर आते हैं। आज तो तू कमियार से कतराता था, आज तो तुम सारे मरासी बन चुके हो। ये मरासी बनना और ये ढोल पीटना, ये तबला सरंगियां, ये म्यूजिक, और फिर मुल्तान के बाजार के अंदर नौजवान लड़की को दुल्हन बना के मिलाद की परी शो कराना, ये मोहब्बत मियार है। शर्म आनी चाहिए तुझे, खौफ आना चाहिए तुझे। अगर ये मोहब्बत है, मुहम्मदी इस मोहब्बत का बागी है, इस मोहब्बत का इनकारी है, मेरे मसलक का बच्चा बच्चा तेरी इस मोहब्बत पे, अंदाज़े मोहब्बत पे करोड़ बार लानत भेजता है। मयार तूने देना है। सुनो आखिरी बात, उलमाए कराम कसीर तादाद में मौजूद है, हलड़बाजियां ना करो और आवाजें ना कसो, फतवेबाजियां ना करो, आओ बात करो दलील के साथ। और ये बात कहते हुए मुझे 12 साल का अरसा बीत चुका है, और आज पिंडी मांडला में भी कहता हूं, ये तुमने रबी अव्वल के महीना में नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के नाम पे जो कुछ किया है, सबकी दलील नहीं मांगता। एक चीज का मुतालबा है, 3 हरफ में मुश्तमिल एक हरफ है, ईद का लफ्ज़ तुमने इस्तेमाल किया। 12 वफात को ईद मिलादुन नबी, फिर तुमने इसको जश्न ईद मिलादुन नबी बनाया। जश्न ईद मिलादुन नबी कोई सवाल नहीं है। और अपने जमात के जिम्मेदारान की मौजूदगी में यह बात अर्ज करता हूं, मोहतरम नाज़िम साहब की मौजूदगी में सरे आम ये ऐलान करता हूं, जाओ पिंडी मांडला वालों, गिरदा गिर से आने वालों, ये पैगाम नोट करो, मुझे बताओ, इन मौलवियों को जमा करो, इनको कहो सर जोड़ के बैठ जाएं, और जो मर चुके हैं उनसे भी इल्तिजाएं करो, क्योंकि तुम्हारा अकीदा है कि ये मरने के बाद ज्यादा सुनते हैं। जब तक ये जिंदा होते हैं कुव्वत समात कमजोर होती है, मर जाने के बाद कुव्वत समात के अंदर मजीद इनकी बरकत पैदा हो जाती है, कुव्वत समात में ताकत पैदा हो जाती है। जाओ अपने बड़ों की कब्रों पे जा करके कहो, अकेले हदीस ताले बिलम का ये सवाल है, चैलेंज नहीं है, कोई मुनाजरा नहीं है, कोई मुबासा नहीं है। इस्लाम बात अर्ज करता हूं, इतना तमाशा तुमने लगाया नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का नाम इस्तेमाल करके, इतनी बेहयाई तुमने फैलाई, इतनी नौसरबाजियां तुमने की, इतनी बदमाशियां तुमने की, इतनी बड़ी गुंडागर्दी तुमने की। जाओ सारे सर जोड़ के बैठो, मिल जाओ सारे। नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत को ईद का नाम किसने दिया? क्या अल्लाह ने ईद का नाम दिया? आपकी विलादत, यौम विलादत को ईद का नाम नबी पाक ने दिया, किसी सहाबी ने दिया, किसी ताबी ने दिया, तबा ताबीन में से किसी ने दिया? जाओ खुली छूट देता हूं, मशहूर
مشہور 4 امام ہے، چلو 5ویں کو بھی اٹیچ کرتے ہیں۔ ان 5 ائمہ میں سے اور ان کی فقہ کی کتابوں میں سے نبی علیہ السلام کے یوم ولادت کے لیے عید کا نام ثابت کرو، عید کا لفظ ثابت کر دو۔ کتب حدیث میں محدثین نے عید الفطر کا باب قائم کیا، عید الاضحیٰ کا باب قائم کیا، فقہاء نے اپنی کتابوں میں عید الفطر عید الاضحیٰ کا باب قائم کیا۔ جاؤ عید کا نام، عید کا لفظ نبی کریم کے یوم ولادت کے لیے لفظ عید ثابت کرنا تمہارا کام ہے۔ اور پنڈی مانڈلا کے اندر اگلے ربیع الاول کے اندر جو جلوس نکلے گا اس جلوس کی قیادت بھی کروں گا، اور اس کے جملہ اخراجات وہ محمدی برداشت کرے گا۔ کھلی بات ہے اور سرعام یہ بات عرض کر رہا ہوں، نہیں تو پھر ہوش کرو، کچھ خوف کرو، کچھ شرم کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا معیار کیا بیان فرمایا؟ محبت کرنی ہے، مرضی کے ساتھ نہیں کرنی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت سے پیار ہے اسے میرے ساتھ پیار ہے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میرے علماء آپ کے سامنے ہیں، جا اپنے علماء کو بھی لاز رہا، میرے علماء کے مقابل بٹھا۔ تیرے علماء لباس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، سنت رسول داڑھی کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ میرے علماء کی صورت دیکھ، ان کی داڑیاں دیکھ، ان کی حجامت دیکھ، ان کا لباس چیک کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس کا انداز محبت، معیار محبت، طرز محبت یہی ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے، اس کو اللہ 2 انعام عطا فرمائے گا۔ ایک تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور دوسرا جنت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم سن سنا کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔